موجودہ حالات کے اندر اور ہمارے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو بھی ہماری جیت ہے، اور اگر ہم جیت جاتے ہیں اور اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں تو بھی ہماری جیت ہے۔ تو انہیں معلوم ہے کہ ہم نے ڈیفائنس کی پالیسی اختیار کی ہے جس کے نتائج اس طرح کے ہو سکتے ہیں، گویا ڈیفائنس کو اب اپنی حکمت عملی کا درجہ انہوں نے دے دیا ہے۔ رؤف نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا، اور میں جو شروع میں کرپشن فرینڈلی کا لفظ استعمال کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ یہ ایک تو ہوتا ہے خود کرپٹ ہونا، دوسرا یہ ہے کہ کہیں بھی کرپشن نظر آئے اور کہیں صحافت کا ہاتھ بڑھتا ہوا اس کی طرف نظر آئے، اس کو بے نقاب کیا جا رہا ہو یا پھر عدالت اس کا نوٹس لے رہی ہو، تو وہاں اس کو پناہ دی جاتی ہے۔ دو بڑے مشہور کیسز ہیں آپ کے سامنے، پنجاب بینک کا کیس ہے، سٹیل مل کا کیس ہے۔ جو لوگ انوالو ہیں ان کا نام ہم یہاں نہیں لیتے، انہوں نے آلریڈی جو بھی نام لیتا ہے اس کے خلاف ایک وہ آ جاتی ہے، نوٹس آ جاتا ہے، لیکن وہ کس کی تحویل میں ہے؟ تحویل کا لفظ شاید درست نہیں ہے، وہ کس کی پناہ میں ہے، وہ کس کے پروں کے نیچے ہیں، اور کیوں عدالت بے بس ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کیوں عدالت جو ہے وہ جو ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ایک مضبوط اقدام نہیں کرنے پا رہی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسائل اب بڑے الجھ گئے ہیں۔ ایک حکمت عملی جو شروع میں بنی تھی وہ یہ ہے کہ عدلیہ کو بحال نہیں کرنا، اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا۔ جب وہ معاہدہ کر کے اس سے مکر گئے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ عدلیہ نہیں آنی چاہیے۔ جب آ گئی تو پھر طے پایا کہ ان سے کوآپریٹ نہیں کرنا، پھر طے پایا کہ اگر یہ کوئی فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو ہم نے نہ کیسز کھولنے ہیں اور نہ وہاں جا کے عدالتوں میں پیش ہونا ہے، نہ پراسیکیوٹ کرنا ہے کسی کو، اور ٹھنڈے ٹھنڈے اس کو عدلیہ کو بھی تنگ کرنے اور آخری بات یہ طے ہوئی کہ اگر کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو ہم وہ سزا معاف کر دیں گے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے یہ پورے کا پورا عمل جو ہے یہ ایک تماشا بنتا چلا جا رہا ہے۔ قانون کو جنہوں نے نافذ کرنا ہے وہ جرم کا تحفظ کر رہے ہیں، جنہوں نے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوتا ہے اور مدعی بننا ہوتا ہے وہ مدعی بھیڑ چال آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے، گورننس نام بھیڑ چال سے زیادہ بھیڑ چال نظر آ رہی ہے۔ کاشف بھیڑ چال کا ذکر کر رہے ہیں اور گورننس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، جعلی ڈگریوں کا آئے روز ہمیں ایشو نظر آ رہا ہے، کرپشن کو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن پہلے ہم عدلیہ پہ بات کرتے ہیں۔ عدلیہ بے بس نظر آ رہی ہے آپ کو اس حکومت کے سامنے؟ حکومت بے حص ہے، عدلیہ بے بس ہے؟ نہیں، بے بس بالکل بھی نہیں۔ یہ کہنا کہ عدلیہ بے بس ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ پنجاب میں دیکھیں، آپ یہاں پہ سپریم کورٹ میں دیکھیں، عدلیہ تو اپنے فیصلے کر رہی ہے، جس کو بلانا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں بلا لیتے ہیں، وہ سارے پیش بھی ہوتے ہیں، چاہے وزیر ہوں، اپنا رحمان ملک صاحب بھاگتے پھر رہے ہیں بیچارے کورٹوں کا، مختلف کورٹس کے اندر کہتے بھی ہیں کہ مجھے استثنا دے، میں وزیر ہوں، لیکن نہیں دے رہے۔ سو اس لیے اتنی بے بس یہ عدلیہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ کرپشن پروو کرنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ کرپٹ آدمی جو پیسے لینے والا پیسے دینے والا دونوں خوش ہوتے ہیں۔ سو آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جس سے آپ اس چیز کو ٹھیک کر سکیں۔ اب جب ایک ہٹ درمی ہو، کچھ ایسے جس طرح ایگزیکٹو اتھارٹی حکومت کے پاس، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کھوسا صاحب کو بنانا ہے ڈی جی ایف آئی انویسٹیگیٹر بنانا ہے، انویسٹیگیٹ کرانی ہے آپ نے پنجاب بینک کا اسکینڈل، ان سے حکومت بڑے آرام سے کہہ سکتی ہے کہ ہم نہیں کرائیں گے۔ انہوں نے اپنے تین نام دے دیے۔ یہ حکومت کی اتھارٹی ضرور ہے، یہ پھر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جی ہم خوش نہیں ہیں وہ جو آپ نے انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں دیا ہمارے سامنے، لیکن حکومت یہ ہے کہ عدلیہ اتنا ہی کر سکتی ہے، اس سے زیادہ عدلیہ کھوسا صاحب کو کہنا شاید عدلیہ کی ڈومین سے تھوڑا سا باہر ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی میں عدلیہ کا کوئی کام نہیں ہے، اور آپ فیصلے کریں، جو آپ کے سامنے کیس آتا ہے آپ اس کا فیصلے کریں۔ یہ جس قسم کے ریمارکس ہم روز کے روز سنتے ہیں، اس پہ آئی پرسنلی ایم ناٹ ہیپی۔ جو رمدے صاحب روز ایک جنگ کا ذکر کر دیتے ہیں، ہمارے پنجاب کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں شریف صاحب، وہ عجیب و غریب قسم کے بیانات، وہ تختے لاہور کے بیان دے رہے ہوتے ہیں، تختے قریشیوں کے بیان دے رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا بات کر رہے ہیں۔ تحریک کے لیے آپ تیار ہیں؟ کون سا کورٹ ہے؟ کون کہتا ہے کہ کورٹ آزاد نہیں ہے جو کورٹ اتنی آرام سے سیاست کے اوپر بیانات دے رہے ہیں؟ ابھی کرسٹل کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا۔ ان کا کام نہیں ہے سیاست کرنے کا، بھائی آپ کا کام ہے فیصلے لکھنے کا، آپ فیصلے کریں اپنے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ کورٹ اتنا پابند ہے جتنا آزاد خود مختار عدلیہ واقعی حکومت کو تنگ کر رہی ہے، پھر یہ ایک جنرل پرسپشن تو یہی ہے۔ کیا یہ ہے ایسا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ ایجنڈا ضرور موجود ہے۔ میں بہت عرصے سے کورٹ میں جا رہا ہوں، بالکل کورٹ پہ جا رہا ہوں، ایجنڈا اس سینس میں کہ ایک آپ کو ملیٹنسی نظر آتی ہے حکومت کی طرف، وہ ہمارے اندر بھی ہے۔ ہم بھی ایز میڈیا ہمارا بھی ٹارگیٹ ایک حکومت ہے، ہم بہت زیادہ اگریسو معزز زرداری صاحب کی طرف، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی طرف۔ میں تو روز یہ سوال پوچھتا ہوں، ان کے بڑے دوست بھی ہیں گیلانی صاحب، کہ ان کے بیٹے کی رولز رائس کہاں سے آئی، کہاں سے ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، ان کے اپارٹمنٹس کہاں سے بن رہے ہیں، ان کے گھر کہاں سے بن رہے ہیں۔ یہ سوال تو ہم روز پوچھتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے یہ سوال پوچھنے کا۔ عدلیہ کا کام ہے اپنے فیصلے سے لکھے۔ بھائی آپ کیوں یہ کہ جنگ کی بات کرتے بار بار، کہتے تیار ہو جائیں تلواریں نکالنے وکیل، ہم دفاع کریں گے۔ آپ کو کون سا ایسا موقع نظر آ رہا ہے، کون سی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو عدلیہ کو اتنی
इतना मुश्किल में डाले हुए हैं कि आप इस तरह के बयान भी दे रहे हैं, फिर जिस किस्म के सख्त और अनवांटेड रिमार्क्स जिनकी जरूरत नहीं है। और रमदे साहब लगे रहते हैं सारा दिन बैठ के टीवी पे, उनको भी शायद पता होता है इतना प्रेस बैठा हुआ, इस तरह के हम स्टेटमेंट्स रिपोर्ट होती है ना जी, देंगे, रिपोर्ट होती है, अगले दिन और फिर आगे से ये भी कहते हैं जी हमें रात को, हम जब तक सोते हैं रात को गालियां पड़ रही होती है। भाई आप हुकूमत को टारगेट क्यों ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि हम हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं? क्यों ये इंप्रेशन बना हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के अदलिया की जगह में, मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके लोग कहते हैं भाई हमारी बात भी नहीं होती है इनमें से किसी के साथ, लेकिन इंप्रेशन क्या है कि ये अलायंस नवाज शरीफ साहब का और अदलिया का अलायंस है और हुकूमत को टारगेट हो रहा है। ये इंप्रेशन क्यों है अदलिया के बारे में? तो इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। इसी इंप्रेशन के हवाले से हम बात करेंगे। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र किया कि हुकूमत को आजाद अदलिया के सामने झुकने पर हम मजबूर करेंगे अगर उनके फैसलों का एहतराम ना किया। इसी को डिस्कस करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।